دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت غوث علی شاہ کے محلے میں ایک چمار کا لڑکا رہتا تھا۔ یہ لڑکا روزانہ کہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت غوث علی شاہ نے اس چمار کے لڑکے سے پوچھا کہ تم روزانہ کہاں جاتے ہو اور سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا، میں جہاں بھی جاتا ہوں یا جو کچھ بھی کرتا ہوں ایک دن اس کے متعلق ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس میں رازداری کی کیا بات ہے، تم بتاتے کیوں نہیں؟ چمار کے لڑکے نے کہا، میں نے کہہ جو دیا کہ یہ بات زیادہ دیر راز نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ راز میں اپنی کوشش سے معلوم کر لوں؟ آخر کار چمار کے لڑکے نے ہار مان لی اور سارا ماجرا سنانے لگا اور کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں اور اس منتر کا چاپ میں دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کرتا رہتا ہوں۔ حضرت غوث علی نے جواب دیا، اچھا، جس روز تم اپنا یہ منتر سیکھ لو تو مجھے ضرور بتا دینا، میں بھی تمہارے منتر کا کمال دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر پہنچا اور بتایا کہ میں نے اپنا چاپ مکمل کر لیا ہے، اگر دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ غوث علی اسی وقت لڑکے کے ساتھ چل دیے۔ لڑکے نے دریا کے کنارے پہنچ کر چاول پکائے اور ایک بکرے کو قربان کیا، پھر پوجا کرنے کے بعد منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر مکمل کیا تو بہت خوش ہوا اور بولا، میاں جی، بھگوان کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ غوث علی نے کہا کہ میں کس طرح اس بات پر یقین کر لوں کہ تم کامیاب ہو گئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ غوث علی نے کہا، جب تک میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا تو یقین نہیں کروں گا۔ لڑکے نے کہا، چلو پھر تمہیں ابھی اپنے منتر کا تماشا دکھاتا ہوں۔ لڑکے نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا، کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کنکر کو درخت پر دے مارا۔ درخت کو فوراً آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ ہو گیا۔ غوث علی نے کہا، کیا تم کسی آدمی کو بھی راکھ کر سکتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ غوث علی نے لڑکے سے کہا کہ تم مجھے راکھ کر کے دکھاؤ تو مانوں۔ لڑکے نے گھبرا کر کہا کہ اگر میں نے تمہیں جلا دیا تو تمہارے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے سینہ تان کر کہا، تم اپنا کمال تو دکھاؤ، ویسے بھی میں تو راکھ ہو جاؤں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لڑکے کو بھی اس بات پر غصہ آ گیا اور بولا، میاں جی، آپ مجھے غصہ نہ دلائیں ورنہ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ تم بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر لڑکے کو طیش آ گیا۔ اس نے کہا کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پھر لڑکے نے کنکر پکڑ کر اس پر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ غوث علی اس لڑکے پر اپنی نظریں جمائے کھڑے تھے۔ جب لڑکے نے منتر مکمل کر لیا تو کنکر کو غوث علی کی طرف پھینکا۔ غوث علی نے اپنے گرد حصار کھینچ لیا جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے، مگر غوث علی نے اپنے دل میں سوچا کہ حصار میں قید ہو کر منتر سے بچے تو کیا بچے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ تم دوبارہ منتر پڑھو، میں پہلے حصار میں قید تھا، اب میں آزاد تمہارے منتر کا سامنا کروں گا۔ لڑکے نے دوبارہ منتر پڑھا اور کنکر غوث علی کی طرف پھینکا۔ کنکر غوث علی سے ٹکرایا اور واپس گیند کی طرح اچھل کر چمار کے لڑکے کو جا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ غوث علی پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں چمار کے پاس پہنچے اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ چمار بیچارہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا اوندے منہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے جملہ مساموں سے خون جاری تھا۔ چمار نے اپنے لڑکے کو اٹھایا اور سیدھا غوث علی کے نانا کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا۔ آپ کے نانا نے جب سارا ماجرا سنا تو غوث علی کو فوراً طلب کیا اور ان سے کہا، غوث علی، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ غوث علی نے جواب دیا، نانا جان، آپ نے جو سنا ہے بالکل درست سنا ہے۔
یہ لڑکا اپنی قوت اور طاقت مجھ پر آزما رہا تھا، جبکہ میں بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت آزما رہا تھا۔ اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ کے نانا نے غوث علی کو ڈانٹا اور کہا، تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے، اور وہ تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کے نانا نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے پڑھتے جاتے، چمار کے لڑکے پر دم کرتے جاتے۔ یہ عمل کافی دن تک جاری رہا، تب کہیں جا کر وہ لڑکا درست ہوا اور بالکل اچھا ہو گیا۔